الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن قصاصا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کے سامعین کو یاد ہونا چاہیے، تذکرہ چل رہا ہے صاحب ایمان کی ایسی کیفیت کا جس کے حاصل ہونے پر اسے اپنے اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دینے کا، ترک کرنے کا بڑا بہترین ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے جب اللہ کی نافرمانیاں زندگی میں نہ ہوں گی تو پھر اس کے مقابلے میں اللہ کی فرمانبرداریاں ہوں گی۔ تو ایک صاحب ایمان کی زندگی جب اللہ کی فرمانبرداریوں سے عبارت ہوتی ہے تو یہی ایک صاحب ایمان کی ایمانی زندگی میں بندے اور معبود کے درمیان بندگی کی تعلق داری کا اعلان ہوتی ہے۔ معبود کے حکموں پہ عمل کرنا قولاً فعلاً یہ عبادت ہے، معبود کی بندگی ہے۔ اور جب بندگی بننے لگتی ہے میری تعلق داری اپنے اللہ کے ساتھ، تو پھر معبود اپنے بندے کے اس تعلق بندگی پر اپنی نوازشات کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع فرما دیتے ہیں۔ خالص اللہ کی عبادت جب کبھی اپنی حقیقی شکل میں کسی بندہ خدا کی زندگی میں جنم لیتی ہے، خالص عبادت جس میں کوئی ریا نہ ہو، جس میں کوئی سمعہ نہ ہو، لوگوں کو متاثر کرنے کا خیال، صدقہ کرنے میں کوئی اپنی بڑائی مقصود نہ ہو، نمازیں پڑھنے میں اپنی کوئی اچھائی کا معاشرے میں شور مچوانا مقصود نہ ہو، حج کیا اپنی برادری میں اور اپنے حلقہ ارادت میں اور اپنے حلقہ احباب میں اپنے عمل حج کے ذریعہ اپنی نیکی پر کوئی اصرار اور بڑائی مقصود نہ ہو،
یہ کہ عبادت کے کسی بھی رنگ کے پیچھے کوئی دکھاوا نہ ہو، لوگوں کو سنانا مقصود نہ ہو، عجب نہ ہو، بڑائی نہ ہو، تو ظاہر بات ہے ایسی عبادت، ایسی بندگی وہی بندگی ہوگی جس کے پیچھے اللہ کے حکموں کی تابعداری کا پورا زور ہو۔ جب کسی عبادت کے پیچھے اللہ کے حکموں کا پورا عمل دخل نظر آتا ہے تو وہ خالص بندگی ہوتی ہے۔ جب ایک خالص بندگی کا وجود ایک بندہ خدا کی زندگی میں بننے لگتا ہے، اسے پھر طویل سجدے کر کے اپنے آپ کو رب کی رحمتوں کا مستحق بنانے کی محنت میں شرط لگا دینا، مشروط کر دینا کہ لمبے سلسلے کے لیے، عبادت کے طویل سلسلے کے لیے اسے لٹکا دینا اپنی رحمتیں دینے کے حوالے سے، یہ مزاج خدا بندی نہیں جو قرآنی بصیرت ہے۔ وہی الہی کی بصیرت اور روشنی میں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ، جب کبھی کسی بندہ خدا کی زندگی میں خالص اللہ کی بندگی کا وجود عمل میں آتا ہے تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے اللہ اس بندہ خدا پر اپنی بے پناہ نوازشات کا سلسلہ جاری فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی نوازشات کا جو سب سے بہترین مطلب ہے وہ یہ، اللہ جس پر اپنی نوازشات کی برسات فرماتے ہیں اس کے دل سے اللہ دنیا کی محبت کو ختم کر کے اپنی عبادت کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا کہا علامہ محمد اقبال نے، انہوں نے کہا کہ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور گشائی۔ بندہ مومن جو ہے وہ جب اس کی ایمانی دعوے والی زندگی میں خالص اللہ کی بندگی جس دن وجود پکڑتی ہے اس کی اپنے اللہ سے آشنائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس پھر جب آشنائی کا سلسلہ شروع ہو جائے پھر کچھ اور دل کو لبھاتا ہی نہیں، پھر سوائے آشنا کے ساتھ باتیں کرنے کے اور اس کی ماننے میں، اس کی اپنے آشنا کی باتیں ماننے کے سوا اور کچھ جی چاہتا ہی نہیں۔ اسی کا نام ہے اللہ کی نوازشات کا نہ تھمنے والا سلسلہ۔ دنیا تو اللہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جن پہ کوئی اللہ کی بڑی نوازشات نہیں ہوتی، وہ تو اس کی ربوبیت کا ایک سلسلہ ہے۔ لہذا کسی ایمانی دعوے دار کے ہاں دنیا کا کثرت کے ساتھ ہونا اور عبادت خدا بندی کا نہ ہونا
یہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ اس پہ اس کا رب بہت نوازشیں کر رہا ہے، یہ غلط بات ہے۔ کسی دعوی یعنی کسی مدعی ایمان جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اس کے یہاں اگر دعویٰ ایمانی ہے اور اللہ کی یاد میں غفلت، ظاہری عبادات میں کوتاہی اور اس پر ندامت کا نہ ہونا، یہ اور جرم ہے۔ اللہ کی ظاہری عبادات میں بھی کمی، غفلت، اور پھر اس غفلت پر احساس ندامت کا بھی نہ ہونا، یہ اور محرومی کی بات ہے اور بدقسمتی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ لہذا یہی بات کامیاب انسان کے بارے میں، کامیاب مومن کے بارے میں، کامیاب مومن کے بارے میں قرآن مجید نے یہی بات تو زور و شور سے فرمائی۔ کامیاب مومن وہ ہے الذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ یہ جملہ ذرا قابل غور ہے، توجہ میری طرف رکھیے۔ جو ابتدائے بیان میں شوق سے اللہ کی رحمتوں کا استحقاق ثابت کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اللہ مجھے بھی اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے اور آمین آپ کو۔ آمین۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ کامیاب مومن وہ نہیں جو صرف نمازی ہو۔ تبصرہ دیکھیے ذرا قرآن کا۔ کامیاب مومن وہ نہیں جو صرف نمازی ہو اور نمازی ہونے کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑ سکا، وہ ناکام ہے۔ نمازی ہونے کے باوجود وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں نہیں چھوڑ سکا، ناکام ہے۔ اس لیے کہ اس کا نفس، اس کا جی اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کے مقابلے میں زیادہ زور آور ہے۔ جس کا نفس اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی تابعداری کروانے کے اندر روک بنے، قرآن کا تبصرہ یہ ہے کہ وہ ناکام ہے، فیل ہو گیا۔ قرآنی تبصرہ یہ ہے کہ وہ بھلے نمازیں پڑھ رہا ہو، وہ فیل ہے، پاس نہیں ہوا۔ بھلے وہ عبادات کے ظاہر پر کچھ نہ کچھ عمل کرتا ہے، وہ فیل ہو گیا۔ ظاہری بات ہے فلاح کے مقابلے میں، یعنی کامیابی کے مقابلہ میں اگر کچھ لفظ ہوگا تو ناکامی ہوگا نا۔ ہاں جی مولانا سیف الرحمان صاحب، ناکام عربی میں میرے ذہن میں لفظ نہیں آ رہا۔ افلاح فلان، فلاں کامیاب ہو گیا۔ ہاں خاب فلان، فلاں ناکام ہو گیا۔
نقصان ہو گیا اس کو، خوابہ ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں، سبحان اللہ، افلاح کے مقابلے میں خوابہ نقطے والی خواب۔ ویسے تو فعل کو راسب کہتے ہیں، لیکن چلیے قد افلح المؤمنون، تفصیلات بیان ہوئی، صفات مومن کی، کامیاب مومن کی صفات بیان ہوئی۔ ان صفات میں جو آخری بات جا کر کہی نا، وہ یہ کہی، یہ فرمائی الذین هم علی صلاتهم یحافظون، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، اولئک هم الوارثون، ایسا بندہ جس کو اللہ کی عبادات کرنے کے باوجود اللہ کی نافرمانی سے رکنے کا ڈھنگ نہیں آیا، اللہ کی عبادتیں کرنے کے باوجود اللہ کی نافرمانی ترک کرنے کی صلاحیت بیدار نہیں ہوئی، اللہ کی عبادات کی ادائیگی کے ظاہری روپ کے باوجود جو چھوڑنے کے کام تھے وہ نہ چھوڑ سکا، منکرات نہ چھوڑ سکا، بے حیائی نہ چھوڑ سکا، منکرات کی ایک لمبی فہرست ہے، سود نہ چھوڑ سکا، زنا نہ چھوڑ سکا، چوری نہ چھوڑ سکا، ڈاکہ زنی نہ چھوڑ سکا، والدین کی گستاخی نہ چھوڑ سکا، ظلم نہ چھوڑ سکا، کسی کا حق مارنا نہ چھوڑ سکا، جبر نہ چھوڑ سکا، حرام خوری نہ چھوڑ سکا، غیر اللہ کی نظر و نیاز نہ چھوڑ سکا، قرآن کے مقابلے میں عقیدے کے حوالے سے موضوع روایات کو نہ، یعنی موضوع کا معنی ہوتا ہے بنائی ہوئی، لفظ آپ لوگ سنتے ہیں علماء کے بیان سے، پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے نئے دوست کے، موضوع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واضح سے موضوع ہے، واضح بنایا اس نے، یازر کو بناتا ہے، موضوع بنائی ہوئی شے، مخلوق جس کو بنائے، موضوع روایات گھڑی ہوئی جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے کوئی دور دور کا تعلق کوئی نہیں، بعد میں کسی نے بنا دی اور کہہ دیا ہو کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اس کو کہتے ہیں موضوع روایت، کیا کہتے ہیں؟ یہ منکرات میں شامل ہے سر، یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں جی۔ یاد ہونا چاہیے قرآن مجید کا یہ مقام بڑا مشہور مقام ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ بڑے بڑے انبیاء دعوت توحید سناتے رہے اور ان کی امتیں
ان کی دعوت توحید پر لبیک کہتی رہی. بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء آئے اور انہیں امتی بھی ملتے رہے، لیکن جس امت کو میں نے اپنا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور نبی کے جس امت کو میں نے عطا کیا ہے، وہ امت معمولی امت نہیں بلکہ وہ تمام امتوں سے بہترین امت ہے. سبحان اللہ. بہترین، یہ قرآن مجید نے اعزاز عطا فرمایا، بہترین امت ہے. تمہاری بہترین امت ہونے کا یہ جو امت کے بہترین ہونے کا یہ جو اعزاز تمہیں ملتا ہے، وہ دو باتیں تمہاری امت کی بہتری کو یقینی بنائیں گی. ایک، تأمرون بالمعروف، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تأمرون بالمعروف، کہ تم اپنے میری گفتگو سنیے گا، پوری توجہ رکھیے گا. تأمرون بالمعروف، تم اپنے اللہ کی فرما برداریاں کرتے ہوئے اتنے ڈوب جاؤ اپنے رب کی فرما برداریوں میں کہ تمہارا ہر قول اور تمہارا ہر عمل، تمہاری زندگی کا ہر انداز اپنے رب کی تابعداری کی تلقین اور دعوت بن جائے، اور تمہاری زندگی یوں گزرے کہ تم خود بھی اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی اللہ کی فرما برداری کروانے کا ذریعہ بن جاؤ. سبحان اللہ. بے شک. اللہ کی فرما برداری کا ذریعہ تم بنو تو پھر خیر امت ہو. اور ظاہر بات ہے اللہ کی فرما برداری خود بھی قائم کرو اور اس کے قائم کروانے کی محنت بھی کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معروف کی محنت کرو اور تمہاری زندگیوں سے منکرات نہ ختم ہو؟ یہ عجیب بات رہا ہے کہ دعوت تو ہے معروف کی لیکن بے اثر ہے. معروف کی دعوت ہے لیکن تبصرہ میرا یہ ہے کہ وہ بے اثر ہے. بھائی وہ بے اثر کیوں ہے؟ اس لیے کہ معروف کی دعوت دینے والے داعی وہ منکرات بذات خود نہیں چھوڑ سکے. امر بالمعروف تب اپنی کامیاب شکل میں انسانی بستیوں میں اس کی جڑ پختہ ہوگی جب نہیں انل منکر، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنے کا مقام اگر انسانی معاشرے کو حاصل ہو جائے گا، وہ داعی کو حاصل ہو جائے اس کی دعوت اثر انداز ہونے لگے گی، اور وہ مبلغ کو حاصل ہو جائے اس کی تبلیغ اثر انداز ہونے لگے گی، وہ بہت بڑی تحریک کو حاصل ہو جائے تو اس تحریک کی دعوت جو ہے وہ بڑی اثر انداز ہونے لگے گی، اور بہت بڑے انسانی طبقے کو حاصل ہو جائے تو اسے وہ بڑی کامیابی ملے گی. اور یہ دیکھو تو صحیح، مکے کے چند مومن، مکہ کی بستی کے چند مومن
مومن ان کی زندگیاں امر بالمعروف میں اور نہی عن المنکر میں کیوں اتنی مؤثر ہوئی کہ چند ایمان والوں نے جنہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعوت توحید کو وصول کیا اور اپنی زندگیاں بندگی خدا کی ایک ایسی عملی تصویر بنائی اور نہی عن المنکر ان کی زندگیوں میں اتنا مؤثر کردار اس نے ادا کیا کہ مکے کے چند ایمان والوں نے لمحوں میں 1.25 لاکھ مربع میل کے علاقے پر حکمرانی قائم کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا یہ جو ناکامی ہے میرے پلے میں پڑی ہوئی، یعنی اسلامی نقطۂ نظر سے ناکامی، وہ اس لیے ہے کہ وہ جو نہیں یعنی منکر کا پارٹ ہے وہ نہ تو داعی کی زندگی میں موجود ہے اور نہ ہی خطیب کی زندگی میں موجود ہے اور نہ مبلغ کی زندگی میں موجود ہے، اس لیے ان کی زندگیاں منکرات سے پاک نہیں ہو رہی تو معاشرہ بھی منکرات چھوڑنے کی طرف نہیں آ رہا۔ حکمرانوں کی زندگیاں، مسلم حکمرانوں کی زندگیاں کوئی منکرات میں ڈوبی ہوئی۔ اللہ فرمایا وہ کامیاب وہ ہے الذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کیا ہے؟ نماز کی حفاظت یہ ہے کہ نماز اللہ کی بندگی، یعنی یہ خیال جنم لینے لگے ابھی تو میں اپنے اللہ سے بات کر کے آیا ہوں، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کیا کچھ میں اپنے رب سے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی آپ نے فرمایا سچا نمازی جب نماز میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہے تو اسے کبھی کبھی اپنے رب کا اتنا قرب مل جاتا ہے کہ وہ اپنے معبود کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح کسی سے بڑا گہرا تعلق ہو تو بڑے بندوں میں بھی اپنے تعلق کے زور آوری پر پتہ کرتا ہے تو اللہ نے وکری گل ہے بندے کی، تو یہ تعلق کی جو یہ بہرحال مسلم معاشرے میں جہاں 3-4 لوگ ہوں اسے ناپسندیدہ کہا گیا ہے کہ مسلمان موجود ہوں تو بکھری گل کر کے تاثر کوئی ایسا نہ کرے کہ پھر فلاں کو خیال ہونے لگے میرے خلاف کر دی، اس سے بھی گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بہت خاص بات کرنی ہے تو تنہا ہو جائے، لیکن کسی کے کان میں بات کرنے کا حق ہونا یہ تب جنم لیتا ہے جب بہت گہرا رشتہ ہو۔ جب گہرا رشتہ ہو تو بندے کہتے ہیں یار کی اتنے چڑھ کے گل کرنا پراؤ کے گل کر کی یہ گل کر، بہت گہرا رشتہ ہو تو بندے ہاں بھائی کوئی گل دس میرے کان چ دس دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو جس طرف اللہ تعالیٰ نے میری توجہ کرائی ہے کہ پچھلے 2-3 ہفتوں کے بیانات میں ایک جملہ آیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب میں اجتماع کے دعوت پروگرامات میں آتا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے اور آپ کو اور تمام اللہ کی عبادت گزاروں کو اپنے رب سے تعلقات کو اس نیچ پر لے جانا ہے کہ میرا اپنے رب سے ذاتی تعلق بن جائے۔ بے شک۔ پھر سنیے یہ جملہ، مجھے اپنے رب سے اپنے بندگی کے دعوے کے بعد اپنے تعلقات کو وہاں لے جانا ہے کہ میرا اپنے رب سے بولیے ذاتی تعلق بن جائے۔
کیا بن جائے؟ ذاتی کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں میرا فلاں بندے سے ذاتی تعلق ہے، تو وہ تعلق کے اندر ذاتی تعلق کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت گہرا رشتہ ہے. میں کسی کو کیوں آکھا میں آپ آکھا جب میرا اللہ کے ساتھ اس کے دعوے بندگی میں دعوے ایمانی کے بعد بندگی کے حوالے سے ذاتی تعلق بنتا ہے تو سنیے گا اسی کا نام اللہ کے قرب کا احساس ہے. اور جب میرا رب سے ذاتی تعلق بننے لگتا ہے تو مجھے اپنے رب سے اپنی بات کرنے اور میری اپنے رب سے بات کے بدلے میں اس کی رحمتوں کی وصولی میں کسی وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. یہ وسیلے تب جنم لیتے ہیں جب میرا اپنے رب سے رشتہ بندگی نہیں ہوتا. رشتہ بندگی جب ہوگا تو بندے کا اپنے معبود سے ذاتی تعلق ہوگا. سبحان اللہ. یاد رکھیں رشتہ بندگی جب ہوگا، تعلق بندگی جب ہوگا تب جب بندے کا اپنے رب سے ذاتی تعلق ہوگا. اور پھر جب ذاتی تعلق ہو جائے پھر وچ بندے پائیے تو ذاتی تعلق والا بندہ کہتا ہے میرا بھی تیرے نال اپنا ڈائریکٹ چلے گا تو بندہ وچ کیوں پایا. سنتے رہتے ہیں آپ قرآن مجید کی یہ آیات. وقال ربکم ادعونی، یہی تو ذاتی تعلق کے دعوے ہیں جو قرآن نے کیے. وقال ربکم، تمہارے رب نے کہہ دیا ہے مجھے آوازیں مارو، پکارو مجھے. ادعونی، مجھے پکارو. اور یاد رہیے پکار کوئی کسی لفظی دعا کا نام نہیں ہے. حضرت شاہ جی والد گرامی اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے. آمین آمین. حضرت فرماتے ہیں کہ پکار کسی ایسے لفظی انداز میں اللہ سے مانگنے کا نام صرف پکار نہیں ہے. ہر عبادت پکار ہونی چاہیے. جی کیا ہر عبادت پکار سارے مل کر بولیے ہر عبادت کو ہر عبادت پکار چاہیے. مجھے پکار بنانا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کو وہ فرمانے گرامی ذرا سنیے رسول اللہ کا جس میں آپ نے فرمایا پکار ہی تو عبادت ہے. بے شک پکار ہی تو عبادت ہے. اور جس کو دعا سے آپ کو یاد ہے تو دعا کا معنی پکار ہے. دعا ہی تو، اگر دعا نہیں تو عبادت نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ جو شادی اس بات کی طرف زور دیتے ہیں بالکل درست بات ہے. اگر میرا سجدہ پکار نہیں تو عبادت نہیں. اگر میرا صدقہ پکار نہیں اللہ کی تو عبادت نہیں. اگر میری قربانی پکار نہیں اللہ کی تو عبادت نہیں. اگر میری رب کی بندگی کا دعویٰ پکار نہیں بنتا تو میری بندگی عبادت نہیں بنتی. جس دن میری عبادت پکار بن گئی اس دن میرا رب کہنے لگے گا قال ربکم ادعونی استجب لکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. پکار کیسے بنتی ہے عبادت؟ اللہ اللہ. عبادت کے سنیے گا جملہ اگلا مرحلے میں پہنچ گیا ہوں. اور عبادت کے پکار بننے کے لیے عابد کے دعوے ایمانی کی پرکھ ضروری ہے. عابد کے
عبادت کے پکار بننے کے لیے دعوی ایمانی کی جانچ پڑتال ضروری ہے. دیکھا جائے گا کہ یہ جو مدعی ایمان عبادت کر رہا ہے اس کا دعوی ایمان درست ہے یا نہیں. اور دعوی ایمانی کی درستگی اور عدم درستگی کا معیار میں اللہ نے دو چیزوں کو بنایا ہے. ایک میں نے اپنے قرآن کو بنایا ہے اور دوسرا میں نے محمد الرسول اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر میرا دعوی ایمانی قرآنی بصیرت پہ پورا اترتا ہے، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، اگر میرا دعوی ایمانی قرآنی بصیرت پر پورا اترتا ہے تو پھر سنیے میں بات مکمل کرنے کو ہوں. سردیوں میں موسم سرما میں ہمارا جمعہ لیٹ ہو جاتا ہے تو مجھے بڑی شرمندگی بھی ہونے لگتی ہے. پچھلے جمعہ تو بہت لیٹ ہو گیا. اللہ خیر، چلیے وہ اجتماع کے موقع تھے. اللہ تعالیٰ ہماری دینی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین. سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. سنیے جو دوست آ گئے ہیں اللہ انہیں ان کا نصیب روشن فرمائے. مجھے اپنی بندگی کو پکار بنانا ہے. مجھے اپنی بندگی کو سارے مل کر بولیے کیا بنانا ہے؟ پکار بنانا ہے. اور یاد رہے بندگی پکار نہ بنے تو میں دوہرا رہا ہوں، بندگی پکار نہ بنے تو بندگی نہیں بنتی. اور بندگی جب پکار بنتی ہے تو بندگی بنتی ہے. میں پھر عابد بنتا ہوں. جب میں عابد بنتا ہوں تو میرے معبود سے تعلقات میں اتنا زور پیدا ہو جاتا ہے کہ معبود عرشوں پہ ہے، میں فرشوں پہ ہوں. وہ اتنا میرے تعلق کی لاج رکھنے لگتا ہے کہ وہ عرشوں پر ہوتے ہوئے یہ کہنے لگتا ہے انی قریب انی قریب انی قریب انی قریب. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ہوتا وہ الرحمن علی العرش استوى، اس کا دعویٰ ہے نا سورہ طٰہٰ میں الرحمن 16واں پارہ الرحمن علی العرش استوى. رحمتیں کرنے والا رب اپنے عرش پر براجمان ہے، مستوی عرش ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرشوں پہ ہے. لیکن جہاں کسی بندے کے عمل بندگی میں پکار تک اس کی عمل بندگی پہنچتی ہے اور اس کا دعوی ایمانی دو ترازوؤں میں تل کے پورا ہو، قرآن و سنت کے ترازو میں پورا اترے اور پھر وہ اس کا عمل بندگی والا وہ بندگی کہلائے پکار بن کے، تو پھر سنیے پھر میں اللہ بھی اعلان کرنے لگتا ہوں میں مستوی عرش ہوں، لیکن اپنے بندے کے ساتھ تعلقات میں اسے یہ یقین دہانی کرا رہا ہوں اذا سألک، اے میرا محبوب جب آپ سے میرے بندے وہاں لفظ استعمال ہوا میرے بندے عبادی تیری بندگی کرنے والے. اور یاد رہے میں نے عرض کیا بندگی تب بندگی بننی ہے جب میری بندگی پکار بن جائے. اور میری بندگی پکار تب بننی ہے کہ میرا فکر و نظر دعوی ایمانی، میرا فکر و نظر یعنی دعوی ایمانی یہ قرآن و سنت کے ترازو میں پورا اترے. توحید و رسالت کے حوالے سے میرے دعوی ایمانی میں کوئی خلل نہ ہو. چلیے بخار کے حوالے سے ایک آیت کریمہ پچھلے جمعہ میں یہاں پہنچا تھا، بات ختم فوراً کرنی پڑی، حضرت تشریف لے آئے. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم سبحان اللہ ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم
ولا ينبئك مثل خبير. سبحان اللہ. جی لوگوں پکار خاص ہے واسطے اللہ کے. بے شک. لہو دعوت الحق، پکار خاص ہے اللہ کے لیے، کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا. جی اور پکارنے والا سن لے اگر تو نے اپنی پکار میں غیر اللہ کو پکارا. قرآن نے کتنی سادہ انداز میں، کتنی سلیس انداز میں بات سمجھائی. اور پکارنے والا تو نے اگر غیر اللہ کو پکارا، غیر اللہ کا مفہوم تو من دون اللہ، قرآن نے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارا تو سنو. اور غیر اللہ کو پکارنے والوں والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، کوئی بھی ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو، صلحاء ہو، فرشتے ہو. جی والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، سن لو ما یملکون من قطمیر، وہ سارے کے سارے کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں. سبحان. بے شک. بے شک. جی تم مانگ رہے ہو حضرت جی میری دکان چلا دو. تمہارا مسئلہ یہ ہے میں بیمار ہو گیا، میری بیماری کو ٹھیک کر دیجیے. تمہارا مسئلہ یہ ہے مجھے اولاد نہیں مل رہی، مجھے اولاد عطا کیجیے. تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بیٹا نہیں مل رہا، مجھے بیٹا دے دیجیے. تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ میرا قرضہ نہیں اتر رہا، میرا قرضہ اتار دیجیے. تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ذاتی مکان نہیں ہے، مجھے مکان دلوا دیجیے. تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچوں کا روزگار نہیں بن رہا، ان کو روزگار دلا دیجیے. تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرا کاروبار چلا دیجیے. تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ میرا باہر کے ملک کا ویزا نہیں لگ رہا، میرا ویزا لگوا دیجیے. تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ میرا قرضہ نہیں اتر رہا، میرا قرضہ اتروا دیجیے. تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ میری دنیا سیدھی نہیں ہو رہی، میری دنیا سیدھی کرا دیجیے. اور سنو تمہارے مسئلے تو بہت بڑے بڑے ہیں، ان کی حالت اتنی کمزور ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، ان کی حالت یہ ہے کہ ما یملکون من قطمیر. تم شفا لینا چاہتے ہو، یہ تو کھجور کی گٹھلی کا چھلکا نہیں دے سکتے. تم بیٹا لینا چاہتے ہو، یہ کھجور کی گٹھلی کا چھلکا نہیں دے سکتے. تم دکان چلوانا چاہتے ہو، یہ کھجور کی گٹھلی کا چھلکا نہیں دے سکتے. تم دنیا اپنی سیدھی کرانا چاہتے ہو، تم آخرت سیدھی کرانا چاہتے ہو، یہ تو کھجور کی گٹھلی کا چھلکے کے بھی مالک نہیں، یہ کچھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں دے سکتے. اس لیے کہ ان تدعوہم لا
پکارو وہ یہ تمہاری پکارے، کوئی نہیں سنتے، کوئی نہیں سنتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر سن لے تو مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے، تمہاری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، سبحان اللہ، تنبیہات بھی کی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، سبحان اللہ، جی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ تمام انبیاء، یہ تمام صلحاء، وہ تمام شہداء، وہ تمام اللہ کے سچے بندے، وہ فرشتے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے رہے ہو، وہ سارے کے سارے یکفرون بشرککم، وہ قیامت کے دن تمہارے اس شرکیہ عقیدے کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے اللہ ہمارا ان مشرکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ نبیوں کو موت کے بعد پکارنے والا وہ شرک کا مرتکب ہو گیا، کہ ولیوں کو موت کے بعد پکارنے والا وہ شرک کا مرتکب ہو گیا، شہداء کو موت کے بعد دور اور نزدیک سے پکارنے والا وہ شرک کا مرتکب ہو گیا، فرشتوں کو پکارنے والا اللہ کے مقابلے میں اللہ کے علاوہ وہ شرک کا مرتکب ہو گیا، مخلوق کو پکارنے والا وہ شرک کا مرتکب ہو گیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن وہ تمام انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء تمہارے اس شرکیہ عقیدے کا انکار کر کے کہیں گے اللہ ان مشرکاں دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے میرا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، آپ کو یہ خبریں اللہ سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ نا 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 نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، میں نے سجدے کر کے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دینا ہے، میں نے صدقہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، میں نے ایثار و قربانی کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، میں نے عمل جہاد کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا۔ میری طرف توجہ رکھیے، ختم کرنے لگا آخری گفتگو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے کیا بنانا ہے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ، بولیے کیا بنانا ہے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ۔ جی سبحان اللہ، میری منزل کیا ہے؟ میں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، میں نے نمازی بن کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، میں نے جہاد کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، میں نے ایثار و قربانی کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، میں نے والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، میں نے نمازی بن کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، میں نے قرآن کی تلاوتیں کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داریاں کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، میں نے صحابہ سے محبت کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، میں نے پیغمبر کے تابع داروں کی نقش قدم پہ چل کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، میں نے اپنی زندگی میں جس منزل کو اچیو کرنا ہے وہ ہے کہ مجھے اللہ کی بندگی کا ٹائٹل مل جائے، میں جس دن اپنے اللہ کا بندہ بن گیا تو میرے اپنے رب سے اس قدر قریب تعلقات ہو جائیں گے کہ میں حق رکھوں گا یہ کہنے کا کہ میرا اپنے رب سے ذاتی تعلق بن گیا ہے، اور میرا رب بھی کہنے لگے گا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي
قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. سبحان اللہ. جب میں اللہ کا بندہ بن گیا تو وہ میرا معبود میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی رحمتوں سے لطف اندوز ہونے لگتا ہوں. ہر لمحہ اس کی نوازشات کی زد میں آ جاتا ہوں. اور جب میں اپنے رب کی نوازشات کی زد میں آ جاتا ہوں تو قرآن مجھے تسلی دینے لگتا ہے والذین اہتدوا زادہم ہدی. سبحان اللہ. جن لوگوں میں ہدایت کی طلب ہم دیکھتے ہیں ہم ان کی ہدایت کی طلب کو اپنی بارگاہ میں اور بڑھاتے ہیں.